اور اتنی بات سارے مسلمان جان چکے کہ قرآن کریم نے جس طرح نکاح کے اندر میاں بیوی دونوں کی رضامندی اور ارد گرد کے دونوں خاندانوں کے ثالث اور حکم دونوں خاندانوں کے مشورے اور بچار کے بعد نکاح ہوتی ہے، اسی طرح طلاق بھی میاں بیوی دونوں کی رضامندی اور دونوں خاندانوں کے مشورے کے بعد طلاق ہوگی۔ کوئی شخص اپنے تئیں بغیر کسی مشورے اور آپس میں خاندانوں کے جوڑ کے علاوہ کوئی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ اب مزید احکامات بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت پوری کر چکی۔ ایک عورت کو مشورے کے مطابق دونوں خاندانوں کے رضامندی کے مطابق طلاق بھی ہو گیا، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور عدت بھی پوری ہو گئی۔ اب اللہ حکم فرماتے ہیں فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو ان عورتوں کو نہ روکو، ان ينکحنا، کہ وہ نکاح کریں اپنی مرضی سے، ازواجہن، اپنے شوہروں کے ساتھ، اذا تراضوا بینہم، جب وہ آپس میں راضی ہوں، بالمعروف، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عورت اور یہ مرد نکاح دستور کے مطابق کریں گے، شریعت کے قانون کے مطابق کریں گے۔ یعنی اگر وہ آپس میں نکاح غیر شرعی طریقے سے کرتے ہیں تو تم منع کرو گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب عورتوں کو طلاق مل گیا اور عدت پوری ہو گئی، اب ان عورتوں کو اپنی مرضی سے اگر کسی سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو تم ان کو نہ روکو، ان کو اختیار ہے کہ وہ جس سے چاہے شریعت کے قانون کے مطابق نکاح کر لیں۔ تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم ان کو روک لو۔ ذالک یوعظ بہ، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ بیان ہے جس کے ذریعے اللہ تمہیں نصیحت فرما رہے ہیں۔ کن کو نصیحت فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نافرمانوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو نہیں۔ من کان منکم، وہ جو ہے تم میں سے، یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانے والے، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر ایمان لانے والے، جو تم میں سے اللہ کو اور روز آخرت کو تسلیم کرنے والے ہیں، ان کو ہم یہ نصیحت کرتے ہیں کہ جب ان کو طلاق مل گئی اور ان کی عدت بھی پوری ہو گئی، اب اگر یہ عورت اور اس کا ہونے والا شوہر رضامندی کے ساتھ دونوں شریعت کے قانون کے مطابق نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کے خاندان والوں کو جائز نہیں کہ عورتوں کو اس جائز کام سے روکیں۔ ذالکم ازکیٰ لکم، اللہ فرماتے ہیں یہ طریقہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، وَأَطْہَرُ، اور زیادہ ستھرا ہے تمہارے لیے، واللہ یعلم، اور ویسی بھی اللہ جاننے والا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے۔ اب یہ تو نکاح کا مسئلہ ہو گیا، طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، اب عورت کسی اور مرد کے ساتھ شریعت کے قانون کے مطابق نکاح کرنا چاہتی ہے تو ان کے اولیاء کو، ان کے خاندان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب طلاق کے بعد، چونکہ یا نکاح کے بعد، طلاق کے بعد بھی کبھی کبھی بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو دودھ پلانا پڑتا،
نکاح کے بعد بھی بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کو دودھ پلانا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دودھ کا مسئلہ ذکر فرماتے ہیں۔ والوالدات، اور مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں گی، اولادہن، اپنے بچوں کو، حولین کاملین، 2 سال مکمل۔ یہ 2 سال کن کے لیے ہے؟ لمن، ان لوگوں کے لیے، ارادہ، جو ارادہ کریں، ان یتم الرضاعۃ، کہ وہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے، یعنی پوری مدت رضاعت 2 سال ہے۔ اگر کوئی اپنے بیٹے اور بیٹی کو مکمل رضاعت کرانا چاہتا ہے تو وہ مائیں بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں گی۔ اچھا، یہ تو ماں کی ذمہ ہوا کہ بچے کو دودھ پلائے۔ مرد کے ذمہ کیا ہے؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور بچے کے والد پر یعنی شوہر پر، رزقہن، اس دودھ پلانے والی ماں کا نان نفقہ ہے، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور ان کے کپڑے ہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ عورتوں کے ذمہ لازم ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلا دے پورے 2 سال، لیکن بچے کے باپ کو اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ جب تک یہ عورت اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو یہ ان کو کھانا بھی دے گا، ان کو خرچہ بھی دے گا، اور ان کو کپڑے بھی دے گا، لیکن بالمعروف، دستور کے مطابق۔ یہ نہیں کہ وہ اس پر بوجھ زیادہ ڈالے۔ لا تکلف نفس، تکلیف نہیں دیا جائے گا کسی بھی شخص کو، الا وسعها، مگر اس کے طاقت کے مطابق۔ یعنی یہ عورت کا نان نفقہ اور کپڑا اور خرچہ یہ مرد کے وسعت اور اس کی طاقت کے مطابق ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ عورت اس سے اعلیٰ کھانے کا مطالبہ کرے یا عورت اس سے اعلیٰ کپڑوں کا مطالبہ کرے، نہیں، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اب آگے مزید، لا تضار والدۃ، ضرر نہیں دیا جائے گا باپ کو، بے ولدہا، اس کے بیٹے کے ذریعے، باپ کو اس کے بیٹے کے ذریعے ضرر نہیں دیا جائے گا۔ کیا معنی؟ اب وہ باپ اپنے